السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 30ویں پارے سے ہم نے پڑھا تھا سورۃ التکویر، اور آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی سورۃ عبس۔ ٹھیک ہے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولى، عین کو واضح نکالنا ہے، سین پہ باریک سیٹی کی آواز آنی چاہیے۔ عبس، ٹھیک ہے، تا کو باریک، ولا واو کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، واو کو لام سے سختی سے ملانا ہے، اور جب وقف کریں گے تو ایک الف کی مقدار کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے، جو کہ اس کی اصلی مقدار ہے۔ ملانے کی صورت میں یہ مد جائز بن جائے گی، کیونکہ کھڑی زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، اور اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے۔ ٹھیک ہے، ملانے کی صورت میں مد کریں گے، یہ والی جو مد ہے۔ ان جاءہ الاعمی، یہاں نون ساکن کا اخفا ہے باریک، جا پہ جو مد ہے یہ مد واجب ہے، جاء الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے۔ ہل اعمی، لام کو ہلانا نہیں ہے، عین کو واضح نکالنا ہے، ٹھیک ہے، عین کو واضح نکالنا ہے اس کے مخرج سے۔ ما، یہ کھڑی زبر جو ہے ایک الف کی مقدار کے برابر اس کو لمبا کرتے ہیں۔ اچھا جی، وما يدريك لعله يزكى، ما الف مدہ ہے، ید دال کو ہلا کے پڑھنا ہے، قلقلہ ہے، ری را کو باریک پڑھیں گے، یا مدہ ہے، کاف کو لمبا نہیں کریں گے اور باریک پڑھیں گے۔ لعلہ، یاد رہے کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرنا۔ لعلہ، یہاں لام کو موٹا نہیں کرنا، حروف مستعلیہ کے سوا کسی بھی حرف کو موٹا نہیں کریں گے، سوائے 3 حروف کے، وہ کبھی موٹے اور کبھی باریک ہوتے ہیں، الف لام را، جن کی جو ہے جن کے قواعد کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے سلسلہ تفخیم و ترقیق میں، آپ ہماری اسی چینل کی پلے لسٹ میں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہو الٹا پیش کو ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے، اور یہ واو مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ یزکا، یا کو زا سے، زا کو کاف سے ملانا ہے، اور زا پہ سیٹی کی آواز آنی ہے، سختی کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ یزکا، یہاں بھی جب وقف کریں گے تو ایک الف کی مقدار کے برابر پڑھیں گے، جب ملا کے پڑھیں گے تو پھر یہ مد ہوگی مد جائز۔ یزکا او، کیونکہ حمزہ آ رہا ہے، الف مدہ کھڑی زبر کے بعد دوسرے کلمہ کے شروع میں۔ او واولین ہے، یذکرو، ذال کو نرم ادا کرنا ہے، ذال کو کاف سے ملانا ہے، یا کو ذال سے ملانا ہے، ٹھیک ہے، اور را کو موٹا ادا کرنا ہے۔ فتن، نون ساکن کا اخفا ہے، فع، عین کو واضح نکالنا ہے، لمبا نہیں کرنا کسی بھی حرف کو۔ حذک، غا، کاف کو ہلا کے نہیں پڑھنا، ذال کو نرم پڑھنا ہے، اور را کو موٹا ادا کرنا ہے، اور ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کرنا ہے۔ اما من استغنا، میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے، ما الف مدہ ہے، منیس سین کو باریک سیٹی سے، تغ غین کو موٹا ادا کریں گے، نا مد اصلی ہے، اس کو مد اصلی بھی کہا جائے گا۔ حروف مدہ جو ہے الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، ان کو بھی مد اصلی کہا جاتا ہے، اور کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو بھی مد اصلی کہا جاتا ہے۔ کیوں کہ یہ ان کی مقدار ایک الف کے برابر ہوتی ہے، جو کہ ان کی اصلی مقدار ہوتی ہے۔ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، یہاں نون ساکن کا اخفا ہے، اور حمزہ کو تحقیق سے پڑھیں گے۔ کچھ بھائی پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں تحقیق سے کیا مراد ہے؟ تحقیق سے یہ ہے کہ حمزہ کو واضح کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ میں پڑھتا ہوں فَ، تو اب اس میں فَ حمزہ کو میں نے نرم پڑھ دیا، پتہ نہیں چلا حمزہ کی آواز کی سمجھ نہیں آئی۔ تحقیق سے کیا ہے؟ خوب واضح کرتے ہوئے فَأَن، فَأَن اور فَ کتنا فرق ہے؟ تا کو باریک پڑھیں گے، لاہو، ہو مد اصلی ہے، صد، صاد کو موٹا،
صاد کو دال سے ملا کے پڑھیں گے اور یہ مد اصلی ہے، ٹھیک ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے۔ وما علیک الا یزکا، ما الف مدہ ہے، علی لی لین ہے، اللہ حمزہ کو لام سے ملائیں گے زور سے، اور لا الف مدہ ہے، یزکا یا کو زا سے، زا کو کاف سے ملا کے پڑھنا ہے اور کاف کو ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کرنا ہے۔ وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ، یہاں میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے، حمزہ کو تحقیق سے پڑھیں گے، ما الف مدہ ہے، من نون ساکن کا اخفا ہے باریک، جاءک جیم پہ جو مد ہے یہ مد واجب ہے اور حمزہ کو تحقیق سے پڑھیں گے، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد واجب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کاف کو باریک پڑھیں گے، لمبا نہیں کریں گے، یس سین کو باریک سیٹی سے ادا کریں گے، عین کو واضح نکالیں گے اور یہ ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے یہ خود۔ وَهُوَ يَخْشَىٰ، واو کو ادا کرتے ہوئے جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ادھر بھی یخ، خا کو موٹا ادا کریں گے لیکن ہلانا نہیں ہے، شا مد اصلی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، یہاں نون ساکن کا اخفا ہے، تا کو باریک پڑھیں گے، عن نون ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، تَلَهَّىٰ یہاں کسی کو بھی موٹا نہیں کرنا اور اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے ایک الف کی مقدار کے برابر۔ کَلَّا إِنَّهَا تَذْکِرَةٌ، کلا کاف کو لام سے ملائیں گے اور لام پہ جو مد ہے یہ مد جائز ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے، ان نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، ہا الف مدہ ہے، تذکرہ تا کو باریک پڑھیں گے، دال کو ہلا کے نہیں پڑھنا، کاف کو باریک پڑھیں گے اور را کو موٹا ادا کریں گے، ٹھیک ہے، اور یہ گولتا ہے، وقف کی صورت میں اس کو ہائے ساکنہ میں تبدیل کر دیں گے، ملانے کی صورت میں تذکرۃ، یہاں نون تنوین کا اخفا ہوگا ملانے کی صورت میں، فمن شاء ذکرہ، نون ساکن کا اخفا ہے، شین پہ جو مد ہے یہ مد واجب ہے، ذکرہ را کو موٹا ادا کریں گے تو وقف کی صورت میں ہا ساکن ہو جائے گی، فی صحف مکرمہ، فی یا مدہ ہے، صاد کو موٹا ادا کریں گے، فیم یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، مکرر را کو موٹا ادا کریں گے، را کے اوپر زبر ہے، مہ یہ بھی وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ میں تبدیل کر دیں گے جیسے میں نے یہاں بتایا ہے، جہاں بھی آگے آئے گی آپ نے یہی سمجھنا ہے قاعدہ کہ آخر میں گولتا آ جائے تو وقف کی صورت میں اس کو ہائے ساکنہ میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اچھا ملانے کی صورت میں اس کو یہاں نون تنوین کا ادغام ہوگا، مکرمۃ مرفوعہ، ٹھیک ہے، اچھا جی، مرفوعۃ مطہرہ، مر را کو موٹا ادا کریں گے، را ساکن سے پہلے زبر ہے، فو و مدہ ہے، عتیم نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، مطہرہ طا کو موٹا ادا کریں گے، طا کو ہا سے ملا کے پڑھیں گے اور را کو موٹا ادا کریں گے، ٹھیک ہے، اچھا جی، ملانے کی صورت میں مطہراتم، یہاں نون تنوین کا اقلاب ہوگا، ٹھیک ہے، اقلاب غنے کے ساتھ پڑھیں گے، اچھا جی، بی ای لین ہے، دی یا مدہ ہے، سفرہ سین کو باریک سیٹی سے را کو موٹا ادا کریں گے، اچھا تو یہ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے، وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ میں تبدیل کر دینا ہے، ملانے کی صورت میں اخفا ہوگا، سفرۃ نون تنوین کا اخفا، کرام بررہ کاف کو باریک، را کو موٹا ادا کریں گے، الف مدہ ہے، میم یہاں نون تنوین کا اقلاب ہوگا، ٹھیک ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے، نون کو میم سے بدل دیں گے، بررہ را کو موٹا ادا کریں گے، اس را کو بھی، دونوں راؤں کو موٹا ادا کریں گے، را کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، اچھا ملانے کی صورت میں نون تنوین کا اخفا ہوگا، بغرۃ قتل، ٹھیک ہے، نون تنوین کا اخفا ہوگا موٹا،
قاف کو موٹا ادا کریں گے قتل الانسان ما اکفرہ، اور یہاں نون ساکن کا اخفا ہے، سا سین کو باریک سیٹی سے، اور یہ مد اصلی ہے، ما میم پہ مد الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے، لہذا مد ہوگی مد جائز۔ اکفرہ، یہاں کاف کو ہلا کے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ملانے کی صورت میں ہو کو ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے، اور وقف جب کریں گے ہا ساکن ہو جائے گی۔ من ای شیء خلقہ، من نون ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، ای حمزہ کو یا سے زور سے ملائیں گے، یا کو لمبا نہیں کریں گے، شیء یا لین ہے، ان یہاں نون تنوین کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، خلقہ خا کو موٹا ادا کریں گے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، تو وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ جب وقف کریں گے ہا ساکن ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ من نطفة خلقه فقدره، من یا نون ساکن کا ادغام ہے، ٹھیک ہے، ادغام مال غنہ ہے، نطق طا کو موٹا بھی کریں گے، ہلا کے بھی پڑھیں گے، فتن نون تنوین کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، خلقہ خا کو موٹا، قاف کو موٹا، لام کو باریک پڑھیں گے، ہو ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے، فقدره قاف کو موٹا اور را کو موٹا ادا کریں گے، باقی باریک پڑھیں گے۔ اچھا، ثم السبیل یسرہ، یہاں سا کو نرم ادا کریں گے، میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے، اور میم کو سین سے ملائیں گے زور سے، سین کی باریک سیٹی ہو، ٹھیک ہے، بی یا مدہ ہے، لام کو لمبا نہیں کریں گے، یسرہ یا کو سین سے ملائیں گے اور سین کو باریک سیٹی سے ادا کریں گے، اور را کو موٹا ادا کریں گے، تو وقف کی صورت میں ہا کو ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ثم اماتہ فاقبرہ، فا کو نرم ادا کریں گے، میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے، اما ما الف مدہ ہے، تہو ہو ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے ہا کو، قاف کو موٹا ادا کریں گے، ہلا کے پڑھیں گے، قلقلہ ہے، باغ با کو باریک، را کو موٹا، ثم اذا شاء انشرہ، میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے، ذال کو نرم ادا کریں گے، الف مدہ ہے، شین پہ جو مد ہے مد واجب ہے، اس حمزہ دونوں حمزہ کو تحقیق سے پڑھیں گے، واضح کر کے پڑھیں گے، شاء ٹھیک ہے، نرم نہیں پڑھنا کسی کو بھی، نون ساکن کا اخفا ہے، شاء را کو موٹا ادا کریں گے، کلا لما یقض ما امرہ، کلا کاف کو لام سے ملا کے پڑھیں گے، لا الف مدہ ہے، لم میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے اور الف مدہ ہے، یق قاف کو موٹا ادا کریں گے، ضاد کو موٹا ادا کریں گے، ضاد کو لمبا نہیں کریں گے، ما میم پہ جو مد ہے یہ مد جائز ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے، امرہ را کو موٹا ادا کریں گے، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، یہاں نون ساکن کا اخفا ہو رہا ہے موٹا، ٹھیک ہے، غُرِل را کو موٹا ادا کریں گے، را کو باریک پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے اس لیے اس کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے، نون ساکن کا اخفا ہے، سا مد اصلی ہے، الا حمزہ کو تحقیق سے پڑھیں گے، لا مد اصلی ہے، طَعَا طا کو موٹا، عا یہ الف مدہ ہے، مہ جب وقف کریں گے ہا ساکن ہو جائے گی، ملانے کی صورت میں مد ہوگی، مد جائز، ٹھیک ہے، کھڑی زیر یا مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، اور اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے، ملانے کی صورت میں مد کریں گے، إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا، ٹھیک ہے، پھر مد ہوگی، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے اور الف مدہ، صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، صاد کو موٹا ادا کریں گے، با پہ قلقلہ کریں گے، نل نون کو لام سے ملائیں گے، لام کو ہلائیں گے نہیں، ماء یہاں مد واجب ہے، ٹھیک ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، صب صاد کو با سے ملا کے پڑھیں گے زور سے،
اور وقف کی صورت میں گول جو ہے دو زبریں الف مدہ میں تبدیل ہو جائیں گی، ٹھیک ہے. ملانے کی صورت میں صبا اخفا ہوگا نون تنوین کا. ثم شققنا الارض شقا، میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے. شقاق قاف کو ہلا کے پڑھیں گے، قلقلہ ہے موٹا ادا کریں گے، ٹھیک ہے. اچھا جی، نل اور را کو موٹا ادا کریں گے، را ساکن سے پہلے زبر ہے. غات کو موٹا ادا کریں گے. شقا قاف کو موٹا ادا کریں گے، شین کو قاف سے زور سے ملائیں گے اور وقف کی صورت میں الف مدہ میں تبدیل کر دیں گے. آج ہم یہاں تک پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. آگے ہم پڑھیں گے کچھ آیات سورۃ النازعات کی اور بقیہ آیات سورۃ عبس کی، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ تعالی. اب مکمل جو ہے وہ آپ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى. یہاں جب ملا کے پڑھیں گے نا تو یہ بھی مد جائز ہوگی. یہ دیکھیں نا، کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے اور اس کے بعد دوسرے کلمہ کے شروع میں حمزہ ہے، تو جب ملا کے پڑھیں گے تو مد جائز ہوگی. فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى. آپ نے قاعدے کو دیکھنا ہے، قاعدے کو ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے. فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. تو یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے، تو گلا تھوڑا سا خراب ہے، دعا کیجیے گا اگر اللہ تعالیٰ مجھے مکمل صحت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.